طائف بنو ثقیف میں ایک لڑکا پڑھاتا تھا، اس کو روح نے بلایا اور اس سے کہا جاؤ امیر المومنین کی خدمت کرو۔ وہ سپاہی بھرتی ہو گیا، لڑکا سا تھا، اور اس کا نام تھا یوسف، اور یہی حجاج تھا۔ حجاج چلا گیا اور روح وزیر جو تھا، قصہ یہ ہوا کہ عبد الملک ایک دن سفر میں تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی، جب میں سواری پہ بیٹھ جاؤں تو پھر کسی کو بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے، سب لوگ پیچھے چلیں گے۔ اس کا ٹھیک۔ روح آیا اور عبد الملک کے سامنے رو پڑا اور اس نے کہا یہ جو لڑکا ہے حجاج بن یوسف، اس نے اتنا مارا ہے میرے سپاہیوں کو، اتنا مارا ہے میرے باڈی گارڈز کو کہ وہ زخمی ہو گئے ہیں اور کمر سے گوشت ادھڑ گیا۔ بلایا، پوچھا تو اس سے کہا آپ نے حکم دیا تھا، پھر اس کے بعد یہ ہاتھ میرا ہاتھ نہیں تھا، یہ آپ ہی کا ہاتھ ہے، اور میرا کوڑا میرا نہیں تھا، یہ آپ ہی کا کوڑا ہے۔ میں نے انہیں کہا کہ حضرت جب گھوڑے پہ بیٹھ جائیں تو پھر کسی کو پیچھے ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اس کا سپاہی ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ کھانا کھا کے چلیں گے۔ میں نے کہا اچھا، بادشاہ وقت تو بیٹھے گھوڑے پہ اور تم میری بات نہ مانو، تو میں نے تو آپ کی طرف سے یہ سب کچھ کیا۔ ہنس پڑا عبد الملک، گویا اسے وہ آدمی مل گیا جس آدمی کی وہ تلاش میں تھا۔ اس کا جاؤ اور تم میری طرف سے مکہ مکرمہ کے گورنر، مکہ مکرمہ کا گورنر بنا، اور جب تک اس نے بیت اللہ کو نہیں گرا لیا اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو شہید نہیں کر دیا، تب تک یہ چین سے بیٹھا ہی نہیں۔ شامی فوج اس کے ساتھ تھی، اور 9 سال سے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما وہاں پہ حکمران خلیفہ تھے، اور حجاج ابن یوسف نے پکڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ جا کے، اور ایک ایک آدمی کو پوچھتا رہا کہ بتاؤ تم بنو امیہ کے ساتھ ہو یا نہیں، تم بتاؤ تمہارا کیا کردار تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اموی تھے، ان کی شہادت میں، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی گردنوں پر لوہے کی مہریں تپا کے ثبت کر دیں کہ یہ آدمی مشکوک ہے۔ انس رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی آتا تھا تو فرماتے تھے اٹھ جاؤ، ایسے نہ ہو کہ حکومت کو تمہاری خبر ہو جائے میرے پاس آنے کی اور حکومت تمہیں دھر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہ پہ ظلم اس نے کیا، سوٹیبل آدمی تھا گورنمنٹ کے لیے، اور اس نے اسے عراق کی حکومت بھی دے دی۔ عراق آیا حجاج بن یوسف اور آ کے کہا کہ کوفہ والو تم عادی ہو گئے ہو امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے سے نافرمانی کے، وہ تم سے تنگ تھے، علی تم سے تنگ تھے رضی اللہ عنہم، اور میں بالکل تنگ نہیں ہوں گا، میں تمہیں بتاؤں گا حکومت کیسے ہوتی ہے۔ ہم بسا کہتے ہیں میں رات کو اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور آدمی آتے تھے اور کہتا تھا ان کو قتل کرو، گردنیں اڑتی جاتی تھیں، لوگوں کی چیخوں کی آوازیں، تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو اس سے کہا میں نے کہا تھا کوفہ والوں سے کہ فجر کی نماز سے پہلے کوئی آدمی گلی میں نظر نہیں آنا چاہیے جب تک اذان نہ ہو، اور جو آدمی نظر آئے گا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کس کا قصور ہے یا نہیں ہے، کرفیو جسے کہتے ہیں وہ نافذ ہے، یہ سب وہ ہیں جو رات کو کوفہ کی گلیوں میں پھرتے ہیں، سب قتل ہو۔ جمعے کے دن تقریر کی اور اسے کہا کوفہ میں اگر کوئی آدمی ایسا مجھے ملا
جو راستوں پہ بیٹھ کے پیشاب کرے تو جب تک میں زندہ ہوں وہ جیل میں رہے گا، اور ہزاروں آدمی اس سے جیل میں ڈال دیں۔ یہ ظلم بڑھتا رہا، حتیٰ کہ صحیح احادیث میں آیا ہے کہ جب مرا تو 81,000 آدمی جیلوں سے رہا ہوئے جنہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ انہوں نے کیا جرم کیا ہے۔ اور پھر وہ دن آیا جو سب لوگوں کو دیکھنا پڑتا ہے، اور بڑے بڑے قابل لوگ اپنے طور پہ اس نے رکھے ہوئے تھے، اور ایک نجومی سے کہنے لگا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری دونوں آنکھیں ابل پڑی ہیں، باہر آ گئی ہیں، تم اپنے علم سے بتاؤ کہ کیا ہوگا۔ وہ بھی اپنے علم کی چیزوں میں مصروف تھا، اور محل سے خبر آئی کہ آپ کا بیٹا محمد مر گیا ہے اچانک۔ اس نے کہا ہو، یہ پہلی آنکھ گئی، اور ابھی وہ اسی غم میں تھا کہ دوسرا آدمی آیا کہ ملنا ضروری ہے۔ ملا تو اس نے کہا آپ کے بھائی انتقال کر گئے ہیں، فلاں علاقے میں تھے، ان کی موت واقع ہو گئی فلاں۔ اس نے کہا یہ دونوں آنکھیں باہر آ گئیں، اور اس نے کہا آپ بتاؤ، یہ تو میرے خواب کی تعبیر ہو گئی، تمہارا علم کوئی اور چیز بھی کہتا ہے۔ اس نے کہا میں حیران ہوں، میرا علم کہتا ہے کہ 3 آفتیں ایک ہی دن میں آئیں گی، 2 تو یہ آپ نے دیکھ لی، دوسرا مجھے سمجھ نہیں آتی، تیسری چیز کلیب لکھا ہے، یہ بھی مارا جائے گا۔ کلب، آپ نے نام سنا ہوگا اہل تشیع کا، کلب علی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے کتے۔ اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا پھر تو کیا بتاؤں، کلیب، کتیا، میں جب شرارت کرتا تھا تو میری ماں مجھے یہی کہتی تھی تمہارا علم درست۔ اب کتے کی باری آئی، اور سختی کے دن شروع ہوئے، کوئی سمجھانے والا نہیں تھا سوائے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے، اور اس نے آرڈر جاری کیا، اور اس نے کہا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد جہاں بھی پائے جائیں مار دیے جائیں، اور پکڑ کے میرے پاس بھیج دیں۔ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے اس کے کافر ہونے کا فتویٰ دے دیا تھا، یہ اس فتوے کے خلاف تھا۔ حجاج ابن یوسف بہت گہری مایوسی، شاید ڈپریشن آج کل کہتے ہوں گے، اس کے محافظ کہتے ہیں میں نے دیکھا یہ غیر معمولی طور پر کھانا شروع ہو گیا ہے، روٹی لیتا ہے، اس پہ مکھن ڈالتا ہے، ایک لقمہ بناتا ہے، اور تو میں گنتا رہا 84 لقمے اس نے کھائے، اور سردی لگنا شروع ہوئی، اور اتنی شدید سردی کے کمبل رضائی کچھ کام نہ آیا، اور انگیٹھیاں منگوائی گئیں، انگیٹھیوں سے اس کی کھال جلنے لگی جسم کی، مگر اسے پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اور کپ کپی طاری ہو گئی۔ اطباء آئے، اور اس نے بیچ میں ایک اور کام بھی کیا، وہ یہ کہ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر دیا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ کی جب شہادت ہوئی ہے تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، بڑے بڑے اکابر نے اس زمانے میں کہا کہ سعید دنیا سے اس حال میں گئے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ان کے علم سے فائدہ اٹھائے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ سعید رحمۃ اللہ کے اس سے بلا کے، اور قتل تو چلو ہوتا ہے، اتنا منتقم المزاج تھا کہ کہا میرے سامنے چمڑا بچھاؤ اور اس پہ اسے ذبح کرو۔ انہیں ذبح کیا گیا تو بہت خون بہنے لگا۔ اطباء کو کہنے لگا کہ میں نے ہزاروں قتل دیکھے ہیں لیکن اتنا خون اس شخص کا
انہوں نے کہا کہ خوف انسان کے خون کو خشک کر دیتا ہے، اس کے دل میں ذرہ برابر تمہارا خوف نہیں تھا، اس لیے رگوں نے سارا خون باہر کو انڈیل دی۔ اس حجاج بن یوسف نے جب یہ بیماری دیکھی تو چیختا تھا، کہتا تھا ایک تو حسن بصری کو بلاؤ، پکڑ کے لاؤ حسن کہاں چھپے ہوئے ہیں، اور دوسرے بار بار کہتا تھا سعید کیا ہو گیا ہے، کیوں میرا پیچھا کرتے ہو؟ سوتا تھا پھر اٹھ جاتا تھا اور کہتا تھا کہ سعید کا خون سونے نہیں دیتا، یہ بار بار خواب میں مجھے آتا ہے اور اٹھا دیتا ہے اور کہتا ہے میرے بعد کیا زندگی ہے، کیسے جیو گے اب؟ پھر حجاج کو معدے اور پیٹ میں تکلیف شروع ہوئی، اطباء حاضر ہوئے اور انہوں نے ایک گوشت کا ٹکڑا اس کو کہا نگل لے، بڑی مشقت سے نگلا گیا، اور انہوں نے کھینچ کے اس ڈوری کو جب باہر نکالا تو اس کے ساتھ ہر مورخ نے یہ لکھا ہے، کہیں دیکھ لینا، یافعی نے خاص طور پہ لکھا ہے کہ ودود، انہوں نے لکھا ہے کہ دود ان کثیر، بہت زیادہ چاروں طرف سے کیڑے چمٹے ہوئے تھے اس گوشت کی بوٹی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا صاحب آپ کو معدے کا کینسر ہو گیا۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کہیں سے پکڑ لیے گئے اور پیش کیے گئے، تو حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے کہا میں تمہیں کہتا تھا نا بیچ بیچ میں تمہاری زندگی میں کہ خدا کے اچھے بندوں پہ ہاتھ نہ ڈالنا، یہ کام نہ کرنا، تم نے میری ایک نہیں سنی، میں پھر تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ کے اچھے بندوں پر ہاتھ مت ڈالو۔ لیکن اس سے پرواہ ہی نہیں کی۔ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سے لے کے بنو ہاشم، سادات، ان سب کی تباہی اس سے پھیلی والعیاذ باللہ۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد کے تو ایسے پیچھے پڑ گیا کہ یزید سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے پیچھے ایسے نہیں پڑا کربلا میں جس طرح اس نے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کے اولاد کو چنا۔ لوگ فاسق و فاجر ہوتے ہی ہیں اور گناہ کی زندگی گزارتے ہی ہیں، لیکن جو لوگوں کی عقل ٹھکانے ہوتی ہے نا، وہ گناہ بھی سوچ سمجھ کے کبھی کرتے ہیں۔